دوستو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم سورہ انعام کا 17واں رکوع ترجمے تفسیر اور گرامر سے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ قرآن کا سمجھنا جیسے کہ اس کو سمجھنے کا حق ہے، یعنی ڈائریکٹ عربی سے اس کو سمجھنا، گرامیٹیکلی اس کو سمجھنا، اور اس کے اندر کوئی بہانہ نہ بنانا کہ یہ ہماری زبان نہیں اور ہمارے لیے بڑا مشکل ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو اسکول اور کالج میں ایک نمبر بھی کم آنے کے اوپر طوفان کھڑا کر سکتے ہیں تو پھر آپ یقین کریں کہ آپ اس کو بھی سمجھنے کے اندر کوتاہی نہیں کر سکتے۔ بس مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے پریفرنسز کا، یعنی آج مسلمانوں کی پریفرنسز کے اندر یہ قرآن کو سمجھنا ہے ہی نہیں، اور ہم گلہ کرتے ہیں کہ یہ ہماری زبان نہیں، حالانکہ آج ہر طرح سے پرانے وقتوں کی نسبت انٹرنیٹ کے اوپر اور کسی طرح سے بھی اور کتب کی شکل کے اندر بھی سہولیات موجود ہیں تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ اگر نہیں سمجھتے تو یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق دیں۔ تو آئیں شروع کریں۔ وَهُوَ الَّذِي، یہ وہی اللہ ہیں، انشاء، جو پروڈیوس کرتے ہیں، جو پیدا کرتے ہیں، جنات معروشات، کون سے باغ؟ جنات کا مطلب باغ جن کے اندر بیلیں ہوتی ہیں جو چمٹ چمٹ کر چڑھتی ہیں۔ معروشات ان بیلوں کو کہتے ہیں جو چمٹ کر اوپر چڑھتی ہیں، جیسے انگوروں کی بیلیں۔ وغیر معروشات، اور سیدھے چلنے والے باغ بھی ہوتے ہیں جن کے اندر والنخلا، کھجور کے درخت ہوتے ہیں، والزرع، اور کھیتی باڑی ہوتی ہے۔ مختلفاً، جو ایک دوسرے سے مختلف بھی ہوتے ہیں، اکلہ، اور وہ کھانے والی ہوتی ہیں، جن کے اندر والزیتون، زیتون ہوتا ہے، والرمان، اور انار ہوتے ہیں، متشابہاً، جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں، متشابہاً وغیر متشابہ، اور ایک دوسرے سے مختلف بھی ہوتے ہیں، نہ صرف شکل کے اندر بلکہ ذائقوں کے اندر بھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کلو، کھاؤ، من ثمرہ، ان پھلوں میں سے جو اس نے پیدا کیے، اذا اثمرہ، جب وہ پک جائیں، جب پھل آ جائیں۔ وَآتُوا حَقَّهُ، لیکن دو مناسب حصہ، حقہ کا مطلب ہوتا ہے مناسب حصہ، یوم حصادہ، کس دن؟ جب تم کٹائی کر رہے ہو، یعنی اگر تم کٹائی کر رہے ہو، پھل وغیرہ اتار رہے ہو، تو اس وقت اگر غربا آ جاتے ہیں، مساکین آ جاتے ہیں، تو ان کو جھڑکو مت، بلکہ ان کو جتنا بھی مناسب ہو وہ ان کو دو۔ ولا تسرفوا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کسی بھی صورت میں حد سے مت گزرو، نہ کنجوسی میں نہ فراخی میں۔ ایسا نہ ہو کہ سب کچھ وہاں پہ بانٹ دو اور گھر والے منہ تکتے رہ جائیں، جیسا کہ اکثر لوگوں کو دیکھنے کے اندر آیا ہے۔ باہر تو کھل کے مدد کریں گے، حاتم تائی بنے ہوں گے، لیکن جب اپنوں کی باری آتی تو ان کے پلے کچھ نہیں ہوتا۔ انہ لا یحب المسرفین، کیونکہ بے شک اللہ محبت نہیں رکھتے ہیں کن سے؟ اسراف کرنے والوں سے۔ ومن الانعام حمولۃ، اب کچھ ایسے چوپائے ہوتے ہیں جو اونچے قد کے ہوتے ہیں۔ حمولہ، اونچے قد والے، جیسے اونٹ یا اور دوسرے اس طرح کے جو ہوتے ہیں وہ اوپر قد والے ہوتے ہیں، تو ان کو حمولہ کہتے ہیں، جن کے اوپر انسان بیٹھ بھی جاتا ہے۔ حمولۃ و فرشا، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ہی زمین کے ساتھ ہی جڑے ہوتے ہیں، جیسے مینڈھے، بکریاں، اس طرح کے جانور جو ہوتے ہیں۔ کلو، کھاؤ ان کو، مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے پیدا کیے تمہارے لیے، کم کا مطلب تمہارے لیے۔ ولا تتبعوا، اور ہرگز بھی پیروی مت کرنا، تا شروع کا مطلب ہوتا ہے تم ہرگز بھی پیروی مت کرنا، خطوات الشیطان، کس کی؟ شیطان کے نکات کی، شیطان کے راستوں کی۔ انہو، بے شک وہ ہے، لکم، تمہارے لیے، عدو مبین، کھلا دشمن۔ عدو دشمن کو کہتے ہیں۔ ثمانیۃ ازواج، اب 8 جوڑے بنائے اللہ فرماتے ہیں۔ یہاں پر صرف 8 جوڑوں کا ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ مثال دینے کے لیے، کیونکہ انہی کے اندر یہ جو مشرکین تھے یہ غیر اللہ کا حصہ مقرر کر لیتے تھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ آگے فرمائیں گے۔ اور یہ جوڑے ان کے اندر جن کا وہ حصہ مقرر کرتے تھے وہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام وغیرہ، اس طرح ان کے نام رکھ کے تو ان کو چھوڑ دیتے تھے بتوں کے نام کے اوپر۔ قل الذکرین حرم، تو پوچھے ان سے
کہ کیا نروں کو حرام کیا؟ حمزہ کو شروع میں لانے کا مقصد ہے کہ کویسچن موڈ بنایا جائے کہ کیا ان سے پوچھیں کہ کیا نروں کو، ذکر نر کو کہتے ہیں، ان کو حرام کیا، مل انسین یا ماداؤں کو، ام مشتملت جو لیے ہوئے ہیں، علیہ ارحام الانسین۔ ام مشتملت کا مطلب ہوتا ہے لیے ہوئے ہونا، یعنی اٹھائے ہوئے ہونا، علیہ یعنی ان ایٹ، اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی اس کے اندر، کس کے اندر؟ ارحام، اپنے پیٹوں کے اندر، ارحام الانسین وہ جو دو ماداؤں نے اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی بھیڑ نے اور بکری نے۔ نبیونی بعلم، تم اپنے علم کے ساتھ بتاؤ پھر مجھے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ ومن الابل اثنین، اور بالکل اسی طرح اونٹوں میں سے دو یعنی جوڑا، ومن البقر اثنین، اور گائے میں سے جوڑا، قل الذکرین حرم، تو کہو کہ کیا نروں کو حرام کیا؟ ذکر میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ نر کو کہتے ہیں، اور یین کا مطلب ہوتا ہے دو، تو کیا ان دونوں کو حرام کیا، نروں کو، ام الانثیین یا ان کی ماداؤں کو حرام کیا، ام مشتملت جو لیے ہوئے ہیں، علیہ ارحام الانثیین اپنے پیٹوں کے اندر جو یہ مادائیں اٹھائی ہوئی ہیں، یا ان کو حرام کیا۔ ام کنتم شہداء، یا تم اس وقت موجود تھے، اذا وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ نصیحت کر رہے تھے، وصیت کر رہے تھے تم کو یہ سب کچھ، کہاں سے تم نے یہ اخذ کر لیا؟ فمن اظلم، تو جو کوئی بھی ظلم کرے گا، ممن افترا، اور جو کوئی بھی گھڑے گا، علی اللہ کذبا لیضل، علی اللہ اللہ کے اوپر، کذبا لیضل الناس، اور جھوٹ گھڑے گا اور گمراہ کرے گا، دل کا مطلب گمراہ کرنا، ناس لوگوں کو، بغیر علم، بغیر علم کے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ہرگز ظالموں کی قوم کو فلاح نہیں دیتے۔ تو دوستو آج بھی ہم اپنے دل کی خوشی کے لیے پتہ نہیں کیا کیا گھڑتے رہتے ہیں، اور کیا کیا مذہب کے اندر داخل کرتے رہتے ہیں، اور پھر یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہمیں اس خوشی جو ہمیں پہنچی ہے ایک نئی چیز کر کے، اس کے بارے میں ہمیں بہت بڑا اجر ملنے والا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں تمام گمراہیوں سے بچائیں اور سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي